اب سامری جادوگر کا ذکر آ رہا ہے جس نے بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کیا، باوجود اس کے کہ وقت کا پیغمبر ان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے راہ حق سے جب اناد کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور ان کی توبہ اس صورت میں قبول ہوئی کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرے گا جو مرتد ہوئے، جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا۔ اب یہ سارے لوگ وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، اور یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے، 70,000 کے قریب لوگ تھے جو ایک دن میں مرتد ہوئے، اور وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ اب توبہ تو قبول ہوئی ہے لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ، دنیا میں تو تکلیف کاٹنی پڑی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، لیکن ان لوگوں کی آخرت بن گئی جن کو قتل کیا گیا، کیونکہ ان کی توبہ یہی تھی۔ دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوئی، آخرت کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تم نے کس وجہ سے جلدی کی اپنی قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک وقت مقرر کیا تھا کہ آپ نے فلاں وقت میں کوہ طور پر آنا ہے، لیکن ملاقات کا شوق موسیٰ علیہ السلام کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اپنے بھائی کے حوالے کر حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے خود تیزی سے کوہ طور کی طرف بڑھے تاکہ میں اپنے رب سے جلد از جلد ملاقات کروں۔ یہ ان کا شوق تھا۔ ہارون علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن ان کا کنٹرول بنی اسرائیل کے اوپر ویسا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اوورآل لیڈرشپ ان کے حوالے تھی، ان کی طبیعت اور ان کی مینجمنٹ بھی بڑی سٹرونگ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تم نے جلدی کیوں دکھائی، اپنی قوم کو اس طریقے سے پیچھے کیوں چھوڑ آئے؟ قال ہم اولائی علی اثری، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بہت پیچھے نہیں چھوڑ آیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں نے جو یہ اجرت کی ہے تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، کہ میں اپنے رب کے حضور جلدی جلدی پیش ہو جاؤں۔ راضی تو کرنا تھا، بیچ میں شوق بھی تھا۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی زیارت بھی کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، صرف گفتگو کے اوپر اکتفا کرنا ہوگا۔ ہاں میں اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اس کی طرف تم دیکھنا، اگر تم وہ تجلی برداشت کر سکے تو سمجھنا تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا، اس پہاڑ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی، اس پہاڑ کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یہ جو میں نے خواہش کا اظہار کیا تھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر نہیں، وہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ یہاں پر انہوں نے عرض کیا کہ میں تیری رضا کی خاطر آیا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کیا، میری تمہارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس سے ہٹ کر تم پہلے آ گئے، تو بے شک ہم نے اب مبتلا کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور گمراہ کر دیا ہے تمہاری قوم کو سامری نے۔ یہ وہ جادوگر تھا، ایک نٹوریس شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے گمراہ کیا اپنی قوم کے لوگوں کو۔ کس طریقے سے کیا وہ بعد میں ذکر آئے گا۔ بل اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ پیغمبر اگرچہ مقررہ وقت سے پہلے پہنچے، لیکن پھر بھی چونکہ وہی کو 100% فالو نہیں کیا،
تو اس کی وجہ سے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں مبتلا کر دیا، آزمائش رکھی۔ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے اعمال کی سزا نہیں تھی ان کی قوم کے اوپر، ان کی قوم نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلطی کی وجہ سے کیا۔ 6 لاکھ میں سے صرف 70,000 ہی مرتد ہوئے نا، باقیوں نے تو اپنے ایمان کو سلامت رکھا، ان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے حق میں نرم دل ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی امت کسی تکلیف سے گزرے۔ سیم اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہاں پر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیغمبر کی یہ اجتہادی غلطی کریڈٹ بن گئی ان کی قوم کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو ایمان قبول کر لیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا سامری نے، گمراہ اس طرح کیا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اگر وہ اس کی پیروی نہ کرتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ جس طرح شیطان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی برے اعمال کرتے تو ہم اپنی مرضی سے ہے نا، شیطان تو صرف ورگلاتا ہے، تو اس نے بھی ورگلایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے جب فارغ ہوئے تو واپسی پہ وہ تیزی سے آئے اپنی قوم میں۔ فرجع موسیٰ الی قومی، تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے میں اور تکلیف میں بھی، افسردہ بھی تھے۔ غصہ تھا کہ یہ انہوں نے کیا حرکت کی، اور تکلیف یہ تھی کہ اب ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، تو تم نے یہ جان بوجھ کے غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر اتنی بڑی مدت گزر گئی تھی؟ کوئی میں صدیوں کے لیے چلا گیا تھا کہ نسل در نسل آہستہ آہستہ تم گمراہی میں پڑ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا، چند دنوں کے لیے گیا ہوں اور تم نے اتنی بڑی گمراہی کو اڈاپٹ کر لیا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ اپنے رب کا عذاب، اس کا غضب اپنے لیے حلال کر لو؟ فاخلفتم موعدی، اور تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے پیغمبر کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی بیعت کی ہوتی ہے، اپنے رب کا تابع فرمان رہنے کی بیعت کی ہوتی ہے، وہی بیعت تم نے توڑ ڈالی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا، اب یہ وہ ایک لیم ایکسکیوز رکھے ہیں، لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم نے اپنی قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ اب اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ نکلتے ہوئے بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے زیورات بھی سمیٹ لیے تھے کہ یہ ہم پر جبری ٹیکس لگاتے تھے، ہمیں تکلیف میں رکھتے تھے، تو اب چونکہ ہم نکل رہے ہیں تو ہم ان کے مال میں سے جتنا چاہیں وہ لے جائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے۔ یا پھر ان کے پاس جو اپنا زیور تھا اس کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا، اور وہ انہوں نے سامری کے حوالے کیا۔ بہرحال دونوں میں سے ایک کام ہوا، انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی قوم کے زیورات تھے، فقذفناها، تو ہم نے ان کو ڈال دیا، یعنی سامری نے جب ڈیمانڈ کی کہ یہ میرے حوالے کرو، فکذالک القی السامری، اور اسی طریقے سے سامری کے پاس بھی جو کچھ تھا اس نے ہم سے بھی زیورات لیے، اپنے پاس بھی جو زیورات تھے وہ سارے ڈالے۔ فأخرج لهم عجلا، اور اس کے ذریعے اس نے ایک
بچڑے کا ڈھانچہ بنایا. یہ جو 10 کمانڈمنٹس والی فلم ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ سارا سین فلمایا کہ جو اس نے ایک ڈھانچہ تیار کیا, اس کو پگھلا کر باقاعدہ ایک شکل دی, پھر اس کی کافی انہوں نے زینت اور آرائش والا معاملہ بھی کیا اور ایک بچڑا تیار کر دیا. جسد لہ خوار, وہ ڈھانچہ جو ہے ایک ایسا تھا جو گائے کی مانند تھا اور بولتا بھی تھا, اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. وہ آواز کیسے نکلتی تھی؟ آج کے زمانے میں تو آپ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی برکت سے, لیکن اس زمانے میں یہ ہونا ایک بڑی حیران کن چیز تھی. وہ غیبی طور پر ہوئی, اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ, تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ, وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ, اور موسیٰ کا الہ. فَنَسِيَ, بس موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے, وہ کوئی طور پہ کسی اور خدا کو ملنے گئے, اصل خدا موسیٰ کا یہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. اب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی تھی ان کے سامنے. پیغمبر کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے عرصے کے لیے گئے تھے, فوت نہیں ہو گئے تھے, پھر بھی انہوں نے گمراہی اختیار کر لی. اب اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دے رہا ہے. افلا یرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, اللہ یرجع الیہم قولا, کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا. ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے, اس میں سے آواز آ رہی ہے, نہ وہ چلتا پھرتا ہے نہ ہلتا ہے, اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس سے کوئی بات کریں تو آپ کو وہ اس بات کا جواب دے. جسٹ اس میں سے ایک گائے کی سی آواز نکل رہی ہے بس. کسی نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر یہ خدا کا کوئی بت ہے دھیان کرنے کے لیے تو یہ ہماری باتوں کا جواب بھی تو دے گا. اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے چند لوگوں کو پایا وہ بتوں کے اوپر اعتکاف کیے ہوئے تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں تاکہ ہم اس پہ دھیان رکھ کے بیٹھیں. یہ دھیان والا معاملہ آج تک چل رہا ہے. ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں, بھگوان کا کنسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہے یہ دھیان کرنے کے لیے پیچھے ایک ہی اللہ ہے. یہ پی کے فلم میں بھی انہوں نے یہ فلمایا ہے کہ ہم بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں, یہ تو صرف دھیان کے لیے کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ریکویسٹ کی تو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی بات کا ذکر جامع ترمذی میں آتا ہے, جب نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس طرح مشرکین عرب درخت کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے, ذات انوات ایک جگہ تھی وہاں پہ, آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں. تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے خدا کا ایک کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم اعتکاف کر سکیں, دھیان کر کے بیٹھیں کنسنٹریشن کے لیے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت. اور یہ آگے والے الفاظ بخاری مسلم میں بھی ہیں, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی, موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا, اور حالت یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے وہی غلطی کر بھی دی. حالانکہ اس سمجھانے کو کافی سمجھنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, جو غلطی انہوں نے کرنی تھی وہ کی. غلطی کیا کی؟ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, لیکن اس چیز کے بدلے میں کہ انہیں قتل کیا جائے گا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ, اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا تھا یا قوم, اے میری قوم, انما فتنتم بہ, تمہیں تو فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے
اس بچڑے کے ذریعے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اور بے شک تمہارا رب تو وہ رحمان ہے فَاتَّبِعُونِي پس اتباع کرو وَأَطِيعُوا اور میری پیروی کرو امری میرے حکم کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام بھی ان کو سمجھا چکے تھے لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں تھے. سیدنا ہارون علیہ السلام کی اس گفتگو کے جواب میں ان کی قوم نے کہا قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی طریقے سے اعتکاف کریں گے، عبادت پہ جمے رہیں گے اس بچھڑے کی حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر اتنا درد تھا تو بھائی ان کا انتظار کرنے کے بعد آپ کوئی اس قسم کی حرکت کرتے. حرکت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ان کے آگے یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم بچڑے کی عبادت سے رکیں گے، اس وقت تک ہم یہی شرکیہ کام کرتے رہیں گے. جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر وہ اس قسم کے جوابات دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو پہلا غصہ تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بھائی کے اوپر نکالنا تھا. قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کس چیز نے منع کیا جب کہ تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تو فوراً میرے پیچھے چلا آتا. یعنی تیرا کام تھا کہ جب یہ تیرے قابو نہیں آ رہے تو میرے پیچھے آتا، مجھے بتاتا. افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال، تو ہارون علیہ السلام نے جواباً کہا یا ابن ام، اے میری ماں جائے، یعنی ماں کامن تھی تو اپنی ماں کے رشتے کا حوالہ پیش کیا ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ظاہر ہے ماں کا ذکر آئے تو انسان ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑو. دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے آ کے سیدھا داڑھی پکڑی اور سر کے بالوں سے کھینچ کے ان کو گرایا حضرت ہارون علیہ السلام کو. اور یہ ان کا جو جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اہمیت میں تھا. پیغمبر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی پیغمبر تھے. اب یہی واقعہ اگر صحیح بخاری میں لکھا ہوتا تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو جو کہ پیغمبر بھی ہو اس طرح ٹریٹ کرے کہ اس کی داڑھی کے بال کھینچے اور سر کے بالوں سے اسے گرائے. یہ تو لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے، کسی نے داخل کر دی. اب قرآن میں ہے ماننا پڑتا ہے، اب وہ اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں جی بشری تقاضا تھا، ایسا ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے واقعات جب بخاری اور مسلم میں آتے ہیں تو وہ بھی بشری تقاضے کے تحت ہے. انسان سے اس طرح ہو سکتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی، وہ انسانی شکل میں آیا تھا. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچے تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو. انی خشیت ان تقول، مجھے تو صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا، یعنی بالکل ان کو بنی اسرائیل کو لوارث چھوڑ دیتا، پیچھے کوئی لیڈر نہ ہو، میں آپ کے پاس آ جاؤں. ان تقول، تو آپ مجھ سے پھر یہ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی، کہ اس وقت مشکل وقت تھا، تو نے ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا. میرے پیچھے کیا لینے آیا ہے؟ میرے پیچھے آیا ہے اور ان کو اس طرح چھوڑ آیا ہے، اور پھر آپ نے بھی جب واپس آنا تھا تو ٹائم تو لگنا تھا. تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ نے پھر مجھے یہ گلہ کرنا تھا کہ ان کو اس حالت میں کیوں چھوڑ آیا، تو نے انتشار کی حالت میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میرے پیچھے آ گیا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، یعنی تو صبر کر لیتا، میں نے آ ہی جانا تھا.
اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے. قال فما خطبک یا سامری. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تو بتا ذرا کہ تو نے اس پورے معاملے میں کیا حاصل کیا, تیرا کیا ارادہ تھا جو یہ حرکت تو نے کی. قال, تو اس نے کہا بصورت بما لم یبصروا بہ, میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھی. کیا دیکھا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا اور ان کے جو قدموں کے نشانات تھے اس سے اس نے مٹی حاصل کی, اور وہ آبزرویشن تھی کہ وہ جہاں ان کا قدم پڑتا تھا یا ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا, یہاں کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوئی, وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا, یعنی زندگی آ جاتی تھی. جس طرح کہ بخاری میں حضرت خضر علیہ السلام کا آتا ہے, خضر بھی کہتے ہیں نا گرین کلر کو, گنبد خضرا بھی ورڈ بولا جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں پر پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا. تو اسی قسم کا منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے کے پاؤں کے نشان کا دیکھا, اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے آبزرو نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے. فقبض, تو میں نے اس کی مٹھی بھر لی, قبضۃ من اثر الرسول, جو فرشتہ تھا, رسول تھا, اس کے قدم کے نشان سے میں نے خاک کی مٹھی بھر لی. فنبذتها, پھر میں نے اس کو ڈال دیا, یعنی اس ڈھانچے میں جو زیورات کو پگھلا کر بنایا گیا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور یہی چیز مجھے میرے نفس نے سکھائی. ظاہر ہے شیطان نے اس طرف لگایا کہ تو یہ حرکت کر کے دیکھ, شاید اس میں سے کوئی آواز نکل آئے. آواز نہ نکلتی تو بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ بھی نہیں کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی کہ اس نے جب وہ مٹھی ڈالی مٹی کی جو فرشتے کے قدم کا نشان تھا, تو ایک طرح کی زندگی اس بچڑے میں بھی پیدا ہو گئی, لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ انسانوں سے کلام کرے, سوال کا جواب دے, نہیں, بس صرف اس نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا جس طرح گائے بولتی ہے. قال فاذهب, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکل جا ادھر سے. فإن لك في الحیاة, اس زندگی میں تمہارے لیے اب یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان تقول لا مساس, کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اس سے جو بھی ہاتھ ملاتا تھا اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا, اس کو مسلسل بخار رہنا شروع ہو گیا. اللہ نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا, حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا تو وہ چیختا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, میرے کوئی قریب نہ آئے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا بخار اور بڑھ جاتا تھا. یہ سزا تھی کہ وہ اب اکیلا رہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, اور بے شک تیرے لیے یہ ایک دردناک عذاب کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا. اسی سے وہ کنسیپٹ نکلا ہے اچھوت کی بیماری, کوئی میرے قریب نہ آئے. جس طرح وہ متعدی امراض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو مرض نہ لگ جائے, اس کے ساتھ وہی والا معاملہ ایک دوسری شکل میں ہوا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے, میرے بخار میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ خود ہی ٹوٹ گیا, بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا, اور پھر اسی اکیلے پن میں اسے قسم پرسی کے ساتھ موت آ گئی. ظاہر ہے پیغمبر کی مبارک زبان سے اس کے لیے یہ ایک بدعا نکلی تھی, اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا, اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس پر تو نے اعتکاف کیا. لنحرقنہ, بے شک ضرور بالضرور ہم اسے جلا ڈالیں گے.
ثم لننسفنہ فی الیم، اور پھر جو بھی اس کی راکھ ہوگی یا وہ پگھل کر جو بھی اس کی حالت بنی بھی ہوگی، صرف میٹل نہیں تھا، باقی اس کی انہوں نے آرائش بھی کی ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا آپ سمجھ لے را فارم میں واپس آ جائے گا، اس کو پھر ہم ڈال دیں گے فی الیمی نصفا، سمندر کے اندر غرق کر دیں گے اس کی اس راکھ کو۔ اب وہ زیورات ان سے جاتے رہے، بوجھ تو واقعی اتر گیا بنی اسرائیل سے، لیکن جس طریقے سے اترا کہ وہ بوجھ تو اترا، بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ بھی فارغ ہو گئے، اتنا خون دینا پڑا۔ اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے، پرجنگ، صفائی ہوئی بنی اسرائیل کی، کہ جو اس قسم کے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے، تھوڑی سی بات پہ بہک گئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاک کر دیا، لیکن ان کی مغفرت ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی اس سزا کے بدلے میں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو نہیں ہے مگر وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا اللہ۔ وسع کل شیء علما، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہی ہم بیان کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے اس قرآن کی شکل میں، جس میں فکر آخرت بھی ہے اور اگلے لوگوں کے واقعات ہیں جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہیں واقعات کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ورنہ وحی کے بغیر کوئی شخص اپنے زمانے سے کم از کم 2000 سال پرانا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ آلموسٹ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2000 سال کا فرق ہے، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ من اعرض عنہ، جو شخص اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کی وحی سے قرآن کی شکل میں جو ہم نے آپ کو دی ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اس کا، خالدین فی، اور ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے قیامت کا یہ بوجھ، یعنی ان کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن آگ کی شکل میں ان پر لادا جائے گا، ان پر سزا مسلط کی جائے گی جو قرآن پاک سے روگردانی کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو جمع کر لیں گے میدان محشر میں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی اوسان خطا ہوں گے، ان کے پریشان حال ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔